کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں ہم تعلیم یافتہ لوگ غریب اور جرائم پیشہ افراد امیر ہوں، اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ بلا وجہ شک اور بحث رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کتنی کمزور ہے۔ منافقت کے ڈھسے ہوئے لوگ پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ جھوٹے لوگوں کی عزت ہے آج کل اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ زندگی بھر بھی کوئی عبادت کر لے، حقوق العباد کے بغیر جنت نہیں جائے گا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں، بنت ہوا کے جذبات کا مگر جنازہ نکل جاتا ہے۔ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف اتنا مکمل کر لو۔ اب سہاروں کی بات مت کرنا، اب دلاسوں سے دل بھر گیا ہے۔ حالات نے ہمیں ایسا سبق سکھایا ہے، ہم شاگرد بننے کی عمر میں ہی استاد بن گئے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ مہربان بنو، لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتوں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ جب کوئی صرف آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ کے جسم میں یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جب آپ کا موڈ اچانک تبدیل ہو جائے، اداسی یا بے چینی محسوس ہونے لگے یا اچانک خوشی محسوس ہونے لگے بغیر کسی وجہ کے، تو سمجھ جاؤ کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔